اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے واپس کنعان آئے۔ یوسف علیہ السلام اور بادشاہ سلامت نے کنعان کے لوگوں کے لیے بے بہا مال و اسباب بھیجا تھا، اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی واپس آ چکی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ سکتے تھے۔ وہاں کے لوگ یوسف علیہ السلام کی سلامتی کا سن کر بے حد خوش تھے۔ ایک جشن کا سا سامان تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے والد صاحب کے سامنے اپنے جرم کو قبول کر لیا تھا کہ کس طرح جنگل میں لے جا کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا اور آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور پھر قافلے والوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خاندان کے تمام لوگ ان بھائیوں کی سخت دلی پر حیرت زدہ تھے کہ 40 برس تک یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے غم میں آہوزاری کرتے رہے، مگر ان میں سے کسی کا دل نرم نہ ہوا اور کسی نے بھی والد صاحب کو حقیقت نہ بتائی اور یہ نہ بتایا کہ یوسف زندہ ہے، بلکہ یہی کہتے رہے کہ وہ مر چکا ہے، اسے بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ بیٹوں کی معافی مانگنے کے باوجود، گڑ گڑانے کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو معاف نہ کیا، جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا انہوں نے اے میرے باپ بخشواؤ ہمارے گناہوں کو، بے شک ہم تھے خطا کرنے والے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے بیٹوں میرے، ان قریب بخشواؤں گا تمہارے گناہ اپنے رب سے، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرنے میں اس واسطے تاخیر کی تھی کہ حق تعالیٰ کسی کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا کہ جب تک اس شخص کو راضی نہ کرے کہ جس کے حق میں گناہ اور غلطی اور زیادتی کی گئی ہو۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا گناہ اور ظلم حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں تھا، اور جب تک آپ یوسف علیہ السلام کو اس معاملے میں راضی نہ کریں اپنے بیٹوں کو معاف نہیں کر سکتے تھے۔ الغرض یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے دریائے نیل کے پاس ایک زمین منتخب کی اور سب کے لیے علیحدہ علیحدہ شاندار مکانات تعمیر کروائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ کنعان کے لوگوں کو خدا حافظ کہہ کر اور مال و اسباب ان کنعانی لوگوں میں تقسیم کر کے، شاہانہ لباس زیب تن کر کے کنعان سے شاہی قافلہ اہل بیت کا روانہ ہوا۔ اور ادھر یوسف علیہ السلام نے تمام مصر کو دبائے رومی سے آراستہ کیا اور یعقوب علیہ السلام کے قافلے کے شاندار استقبال کی تیاریاں کی۔ بادشاہ ریان نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ والد صاحب کے استقبال کے لیے شاہی خزانے سے صدقہ اور خیرات خوب جی بھر کر کی جائے۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام میں اپنے لشکر بادشاہت کے مصر سے نکل کر 2 منزل آگے باپ کے استقبال کے لیے آئے۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 سپاہی بھیجے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور تمام خاندان کو شاہی استقبال کے ساتھ فلسطین سے مصر لے کر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے والد سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا، یہاں یہ کہ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تب تک معاف نہ کیا جب تک کہ آپ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رضا نہ پوچھی۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام مصر میں آئے، شاہی سواری میں۔ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی، بیٹے، بیٹوں کے خاندان اور 63 دوسرے خاندان کے لوگ سب مصر میں داخل ہوئے۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے بے چین تھے، اسی طرح یوسف علیہ السلام بھی بار بار اپنے سپاہیوں سے پوچھ رہے تھے کہ قافلہ ابھی کہاں تک پہنچا ہے۔ جوں جوں یعقوب علیہ السلام کا قافلہ قریب آتا رہا اور یوسف علیہ السلام مصر سے باہر نکل کر اپنے باپ کے استقبال کے لیے آئے، اور تمام مصر کے لوگ بھی آپ علیہ السلام کے والد نبی اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بذات خود نہایت باحشمت و دبدبہ لشکر کے ساتھ آ پہنچے، چنانچہ راستے میں ہی باپ بیٹے کی ملاقات ہو گئی۔ زر و گوہر آپ
علیہ السلام پر نچھاور کیے کہ باپ بیٹا برسوں کی جدائی کے بعد گلے مل کر اس قدر روئے کہ مصر میں موجود ہر فرد کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے بعد ایسے ہو گئے کہ کبھی کوئی غم یا بیماری تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ کبھی یعقوب علیہ السلام روتے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام ہنستے تھے، اور کبھی یوسف علیہ السلام روتے تھے اور یعقوب علیہ السلام ہنستے تھے۔ اس میں بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ جو در حقیقت عاشقانہ کہلاتا ہے، یعنی کبھی عاشق روتے ہیں تو معشوق ہنستے نظر آتے ہیں، اور کبھی معشوق روتے ہیں تو عاشق ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل بیت کے ساتھ اس قصر مولا میں جا اترے کہ جو خاص حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور والدہ کو تخت شاہی پر بٹھا دیا، جیسا کہ قہر رب تعالیٰ نے اور بلندی پر تخت شاہی کے اپنے ماں باپ کو بٹھایا، اور پھر سب کے سب بھائی اس کے آگے سجدہ تعظیمی میں گر پڑے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا رب تعالیٰ نے، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، اے میرے باپ، یہ بیان ہے میرے اس پہلے خواب کا۔ اس کو میرے رب نے سچ کیا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا اور پھر تم سب کو میرے پاس لے آیا، اور بعد اس کے کہ جھگڑا اٹھایا مجھ میں اور میرے بھائیوں میں شیطان مردود نے، اور میرا رب ہر کام کو بذریعہ تدبیر کرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، بے شک وہی ہے خبردار حکمت والا۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، یہ وہی خواب ہے کہ جو میں نے دیکھا تھا، آفتاب اور مہتاب اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں، غرض یہ کہ سب سجدہ شکر بجا لائے، اور یوسف علیہ السلام کے خواب کو رب تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ بعد اس کے تمام اہل مصر نے اپنے اپنے ہدیے اور نذرانے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کیے، جن کا حساب اور گنتی کا کوئی شمار نہ تھا۔ دوسرے دن مصر کا بادشاہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا، اور آپ علیہ السلام کی صحبت اور برکت سے وہ دین اسلام سے مشرف ہوا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جو بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھتا، ایسا نور آپ علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتا ہوا دیکھتا، اور وہ بے حد حیران ہوتا اس نور کو دیکھ کر، اور دین اسلام قبول کر لیتا۔ اس طرح رفتہ رفتہ تقریباً مصر میں اکثریت مسلمانوں کی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا۔ ایک دن یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کیا، کیا تم ان کو معاف کرتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹوں کی غلطیوں کی معافی مانگی۔ آپ علیہ السلام کے بیٹوں کا جرم کوئی معمولی جرم نہ تھا۔ انہوں نے 2 نبیوں کو دکھ دیے، اور پھر ان کے سامنے 40 برس تک ایک نبی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، بار بار ان سے پوچھتے رہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، مگر وہ کچھ بھی نہ بولے، بلکہ اپنے باپ کو کچھ بھی نہ بتایا۔ غرض یہ کہ آپ علیہ السلام کے بھائیوں کے عالی شان گھر دریائے نیل کے کنارے تعمیر کیے گئے، اور پھر وہ سب وہیں آباد ہو گئے۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کو تو معلوم تھا کہ میں کنعان میں ہوں، تو پھر تم نے کیوں نہ مجھے اپنے حال کی خبر دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے مؤدبانہ عرض کی، کہا ابا جان، میں نے بہت خط آپ علیہ السلام کی خدمت میں لکھے، اور وہ سب کے سب اب تک ایک صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، اور کہا کہ جب میں آپ کو خط لکھ کر بھیجنے کا ارادہ کرتا تھا تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آتے اور مجھ کو خط بھیجنے سے منع فرما دیتے، اور مجھ سے یہ فرماتے کہ اے یوسف علیہ السلام، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی تمہاری ملاقات کا وقت نہیں آیا، اور ابھی کچھ عرصہ اور ٹھہر جاؤ، ابھی ملاقات کا وقت نہیں آیا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام بولے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔
روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال والد سے بچھڑے رہے۔ جب جدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی اور جب ملے تو آپ علیہ السلام کی عمر 52 سال تھی۔ تقریباً 40 سال کی جدائی باپ اور بیٹے میں رہی۔ روایت ہے کہ 23 سال حضرت یوسف علیہ السلام حکمران رہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 110 سال کی زندگی پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں بڑے شان و شوکت سے رہنے لگے اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام کو فلسطین میں اپنے باپ اور دادا یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے انتقال کے وقت یہی وصیت کی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے 361 سال بعد ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کو بھی باپ دادا اور پردادا کے پہلو میں دفن کیا جائے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ مصر کے لوگ آپ علیہ السلام کے وجود کو اپنے لیے بے حد باعث رحمت اور برکت سمجھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ آپ علیہ السلام کو والد اور پردادا کے پہلو میں فلسطین میں دفن کیا جائے، اور یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ آپ علیہ السلام کی تدفین کہاں کی جائے، کیونکہ ہر شخص چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک ان کے علاقے میں ہو تاکہ ان کے علاقے میں ہر وقت برکت اور رحمت رہے۔ لہٰذا اختلاف سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو خشکی پر نہیں بلکہ دریائے نیل کے بیچوں بیچ دفن کیا جائے، تاکہ جب اس کا پانی آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے تو وہ تمام اہل مصر کے لیے برکت لے کر آئے، چونکہ دریائے نیل کا پانی تمام اہل مصر کے گھر تک جاتا تھا اور اس طرح مصر کا کوئی گھر بھی آپ علیہ السلام کی برکت سے خالی نہ ہو۔ چنانچہ سنگ مرمر کا ایک تابوت تیار کر کے آپ کے جسد خاکی کو اس میں رکھ کر آپ علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچوں بیچ مدفون کر دیا گیا، تاکہ دریائے نیل کا پانی آپ کے تابوت سے ٹکرا کر تمام اہل مصر کے گھر گھر تک پہنچے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل سے آپ علیہ السلام کا تابوت نکالا اور آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق والدین کے پہلو میں دفن کر دیا۔ مگر یہ سب یوسف علیہ السلام کے انتقال کے کئی برسوں کے بعد کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے 12 قبیلے کہلائے اور انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے کئی برسوں کے بعد اللہ رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے بھائیوں کی اولاد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا۔ لاکھوں درود و سلام حضرت یعقوب علیہ السلام پر، حضرت یوسف علیہ السلام پر اور تمام انبیاء پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔